محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے فتنے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے ایمان والوں کے دل دہلا دیے ہیں اور جس نے ایمان والوں کو ان کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام مرزا محمد علی انجینئر ہے، اس نے زبان کھول کر نعوذ باللہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اس بدبخت کی زبان رکنے کا نام نہیں لیتی، اور پھر اپنی بدبختی کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ لفظ عیسائیوں کی کتاب سے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوہرا جملہ، یہ اس کا ارتکاب، یہ بڑا ظالم انسان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اس نے اس قدر گستاخی کی ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے ایمان والا مومن وہ بڑا وہ دل سے درد محسوس کرتا ہے۔ ایسے بدبخت انسان نے حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو صرف وحی جو ان پر نازل ہوتی ہے وہی بولتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کا رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جس کو کائنات میں صادق و امین کے ساتھ القابات دیے جاتے ہیں، اس کو کوئی دجال کہے تو یہ ایمان کا سوال ہے۔ دجال کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ارشادات میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امت کو دجال سے خبردار کر رہے ہیں، وہ کیسے دجال ہو سکتے ہیں؟ یہ جملہ کفر نہیں تو اور کیا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا جملہ ہلکا اس نے استعمال کیا ہے، اللہ کی امان۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی کتابوں میں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تو مرزا کہتا ہے کہ میں نے تو یہ لفظ عیسائیوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، عیسائیوں نے وہ ایسا لکھا ہے، عیسائی ایسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، میں پوچھتا ہوں، کیا مسلمان کا کام یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی گستاخیاں اپنی زبانوں پر لائے اور ان کی وہ کہی ہوئی باتیں اپنی زبانوں پر لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے؟ حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی کہ ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کا علم نہ ہو۔ اگر اس کو علم نہیں تھا، اس کا وہ پتہ نہیں تھا، اس کو اس کی خبر نہیں تھی، اس نے اس نسخے کو دیکھا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا، تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ اصل حقیقت تو یہ بھی ہے کہ انجیل میں اور دیگر بائبل میں یہ اس قسم کا کوئی جملہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال ہی نہیں کیا گیا کہ جو اس بدبخت نے استعمال کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص کفر کا کلمہ بغیر رد کے دہرا دے، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مرزا کا یہ عذر شیطان کا دجال ہے۔ تو مرزا یہ عذر جو پیش کر رہا ہے یہ بھی ایک شیطانی جال ہے کہ جو اس طرح کہہ رہا ہے کہ نکاح کا حکم اور گستاخ کا کتابیہ، کہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ایسا عقیدہ بھی رکھے، حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ دجال بھی کہے، تو کہتا ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے
ان کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ یہ بھی اس نے غلط کہا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ آیا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن سن لو یہ اجازت پاک دامن اہل کتاب کے لیے ہے جو اسلام کی توہین نہ کریں۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، جو عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی و رسول نہ مانے، اللہ کا آخری پیغمبر نہ مانے، قرآن کو اللہ کا قرآن نہ تسلیم کرے، اللہ کا کلام نہ تسلیم کرے، تو پتہ یہ چلتا ہے ایسی عورت کافرہ ہے، اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس بدبخت نے غلط کہا ہے کہ ایسی عورتوں سے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ اب آئیے فقہ حنفی میں کیا کہا گیا، فرمایا جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے وہ مرتدہ ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی نعوذ باللہ دجال ہے یا جھوٹے ہے تو وہ اہل کتاب نہیں رہی بلکہ کافرہ ہو گئی، مرتدہ ہو گئی، اس سے نکاح حرام اور باطل ہے۔ تو اب آئیے اس کے اوپر مرزا کے اوپر شرعی حکم کیا صادر ہوتا ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے یا دجال کہے وہ واجب القتل ہے اگر توبہ نہ کرے۔ اگر یہ مرزا اگر توبہ نہیں کرتا تو فقہ حنفی کے مطابق در مختار کے مطابق یہ قتل اس کو کیا جائے گا، کیونکہ اس نے شریعت کے ساتھ بغاوت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس شخص نے گستاخی کی ہے۔ تو لہذا ایسا شخص اس کے نہ پیچھے نماز ہوگی، نہ اس کا جو ہے وہ کوئی بات اس کی سنی جائے گی، نہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دی جائے گی، تو ایسا شخص واجب القتل ہے اگر توبہ نہیں کرتا، یہ گستاخ ہے۔ تو امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، یہ وقت غیرت ایمانی کا ہے، ناموس رسالت پر قربان ہو جانے کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو سجانے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو ملانے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والوں، حضور کی ولادت کے تذکرے کرنے والوں، حضور کی عزت پر اٹھ جائیے، اکٹھے ہو جائیے، اور جو اس کا فالوور ہے، جو اس کو سنتا ہے، جو اس کو اپنا بڑا مانتا ہے، جو اپنا استاد مانتا ہے، جو اپنا رہبر مانتا ہے، جو اپنا رہنما مانتا ہے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس نے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں کھڑا ہونا ہے، یا کہ اس بدبخت کی صف میں کھڑا ہونا ہے، یا کہ گمراہوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں میں کھڑے ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن ہمارے لیے شفاعت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کریں، اور خدائے لم یزل فرمائے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ تو دیکھیے کہ جو حضور اپنی امت کو یاد رکھے، اپنی امت کو نہ بھلائے، اپنی امت کو جنت میں لے جائے، بتائیے اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بدبخت گستاخی کرے اور پھر بھی اس کا شاگرد کہے کہ میرا استاد ہے، اس کو ماننے والا کہے کہ میرا رہبر ہے، اس کو سننے والا کہے کہ میرا رہنما ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو اس کے کفر کا ساتھ دے گا، جو اس کے کفر کو بچائے گا، جو اس کی گستاخی میں ساتھ دے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب ہوگا، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو کسی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ بھی اسی کی ہاں میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس نے گستاخی کی تو سننے والا بھی کہتا ہے کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، کہتا ہے کہ وہ میرا استاد ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ یہ مرزا انجینئر پلمبر یہ ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی گستاخی کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بہنوں، سنو، سننے والوں، سننے والیوں، سنو،
آج اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی خاطر اس شخص کو بائیکاٹ کر دیں، اس کے سننے کو روک دیں، اپنے بچوں کو اس سے دور کر دیں، اپنے موبائلوں سے اسے نکال پھینکیں، ایسے کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرنے والا ہو، ایسے کو سنیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینے والا ہو، ایسے کو سنیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز کی خاطر مر مٹنے کی بات کرنے والا ہو۔ یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد، اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی جوان، اگر کوئی بوڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر نہیں کھڑا ہوتا تو یاد رکھ لیجئے اللہ رب العزت ان بغیرتوں سے زیادہ اچھا کتے کو پیدا فرما دے گا، جو کتا ناموس رسالت کی خاطر اپنے پنجوں کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ اس بدبخت کو نوچ ڈالے گا۔ فرمایا جاتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، ایک منگول بدبخت جو 40,000 کا مجمع لا کر وہ کھڑا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور سامنے دور بیٹھا ہوا بندھا ہوا ایک کتا بھونک رہا تھا، اچھل رہا تھا۔ ساتھ والوں نے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو خیر کے ساتھ بیان کریں، تو شر کے ساتھ بیان کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، یہ کتا اس لیے بھونک رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ میرے اشاروں، میرے ہاتھ کے اشارے کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ فرمایا 40,000 کا مجمع ہے، جب وہ پھر سبقت لسانی کرنے لگتا ہے، حضور کی ذات پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، زبان درازی کرنے لگتا ہے، فرمایا 40,000 کے مجمع میں کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مرد مومن نہیں تھا، حضور کا کلمہ گو نہیں تھا، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان نہیں تھا۔ فرمایا 40,000 کا مجمع پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا وہ کتا زنجیر کو توڑ کر اس اسٹیج پر آتا ہے، اور آ کر اس بدبخت منگول سردار کو اپنے جو ہے وہ دانتوں اور پنجوں کے ساتھ دبوچ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ سارے اس کو کھینچتے رہتی ہے۔ فرمایا اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس بدبخت کو اسی اسٹیج پر واصل جہنم نہیں کر لیتا۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے، اگر انسان حضور کی ناموس کے لیے، اگر مرد حضور کی ناموس کے لیے، اگر عورت حضور کی ناموس کے لیے، اگر کوئی لڑکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، اگر کوئی جوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے کھڑا نہ ہو تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کتے کو پیدا کر دیتا ہے، کہ جو کتا اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ بس ہمارا پیغام یہی ہے، اداروں سے بھی یہی ہے اور عدلیہ سے بھی یہی ہے کہ انصاف یہی ہے کہ 295C قانون کے تحت اس بدبخت کو سزا ہونی چاہیے، اور اس نے جو جھوٹ بکے ہوئے ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو اس نے الفاظ ایسے بہمانہ انداز میں اس نے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اس بغیرت نے ایک ویڈیو کلپ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ساتھ کہا کہ مجنون ہے، کسی کے ساتھ کہا کہ کافروں نے یہ پاگل کہا، کسی میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، کسی میں کہتا ہے کہ جو ہے وہ چھوکرا کہتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں لاتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہوں، تو دراصل اس کا دور دور سے قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ آئیے اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، آئیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں تشریف لانا ہے، حضور کا پوچھا جائے گا، اس بدبخت کا نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ مرزا کیا کہتا تھا، بتاؤ اس کے بارے میں، نہیں، فرمایا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، بتاؤ اس نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، بتاؤ دنیا میں ان سے محبت کرتے تھے، ان کی ذات سے پیار کرتے تھے، ان سے عشق کرتے تھے، ان کی ناموس کی خاطر کھڑے ہوتے تھے، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ صحابہ نے تو اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، تم نے کیا کیا؟ عزت کی خاطر، ویوز کی خاطر، سبسکرائب کی خاطر، لائک کی خاطر، کمنٹ شیئر کی خاطر تم نے اس بدبخت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا، اس کی حمایت کی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔
جس نے حضور کی اہانت کی، حضور کے مقابلے میں تم آ گئے، تو کہاں کا ایمان رہا، کہاں کی جو ہے وہ محبت رسول رہی، کہاں کا وہ عشق رہا، کہاں کا وہ منصب، کہاں کا وہ مرتبہ، کہاں کا وہ مقام، کہاں کا وہ جو ہے وہ شہرت یافتہ ہونا کہاں کا رہا۔ ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب کائنات میں ہر چیز سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ حضور کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں یاد رکھ لو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب کہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی اولاد، اپنے والدین، بلکہ حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کر لو، میں محمد سے محبت نہ کر لو۔ بس اب آبزی وقار سامعین محترم، جہاں تک بھی اس ویڈیو کی وساقت سے میری آواز جائے، میرا یہ دل کا درد تھا، درد بندہ یہ پیغام ہے، اپنے آپ کو بھی سنواریں، اپنی نسلوں کو بھی سنواریں، اس فتنے سے بچیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچائیں اگر ایمان کی حفاظت چاہتی ہو۔